یہ آپ کو میں کانٹریکٹ لا کے متعلق کچھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ، پورا کانٹریکٹ لا بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگ کانٹریکٹس بہت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جس کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے لیگلٹیز کیا ہے، آپ کی اپنی لیگل پوزیشن کیا ہے، اس کے لیے کانٹریکٹ لا کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ میں سے کسی نے پہلے کانٹریکٹ لا پہ کام کیا ہے؟ یہ ایاز کا ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکا بہت اسٹرانگ ہے کانٹریکٹ میں، آئی تھنک اس کا نام کامران ہے، یا میں اس کا نام بھول رہا ہوں، بٹ ہی از ویری اسٹرانگ ان کانٹریکٹ، اس کا مائنڈ بڑا لیگل ہے۔ تو یہ میں ریڈنگ مٹیریل 1 آپ لوگوں کو دے چکا ہوں۔ ریڈنگ مٹیریل 1 میں بیسیکلی ٹرمنالوجیز ہے، اور وہ ٹرمنالوجیز آپ نے پڑھ لی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ پڑھ لیں، اور ویسے ہم اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ابھی ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ اس لیے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں ٹیکنیکلی فرق ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو آدمی اگر ایک چیز کے اوپر مان جائے، یہ دو یا دو سے زیادہ آدمی، تو اسے کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ اٹ از دا میٹنگ آف دا مائنڈس فار کامن انٹینشن، اور اس میں ایک آدمی آفر کرتا ہے، دوسرا آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی آفر کرے، دوسرا اس کو ایکسیپٹ کر لے، تو یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایگریمنٹ جو ہے وہ ورڈ سے بھی ہو سکتا ہے، منہ سے کہہ کے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کنڈکٹ سے بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی آپ ایسا عمل کریں جس سے پتہ چلے کہ آپ ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ایون سائلنس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ایگریمنٹ کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو ایگریمنٹس بہت سارے کرتے رہتے ہیں آپ لائف میں، روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایگریمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں جب بھی تم کراچی آؤ تو میرے گھر پہ ٹھہر سکتے ہو، تو وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ آپ نے آفر کیا، انہوں نے اس کی ایکسیپٹنس کر لی، تو یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو بہت سارے ایگریمنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی لیگل فارمیلٹیز کے چلتے رہتے ہیں، اور آپ بہت سارے ایگریمنٹس روزانہ کی بیسس پہ کرتے ہیں۔ بیسیکلی آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی ریپیئر کراتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ جاتے ہیں، اس کو کوئی فالٹ بتاتا ہے، اس فالٹ کو بتانے کے لیے وہ آفر کرتا ہے، جناب اس فالٹ کو میں اتنے پیسے میں ریپیئر کر دوں گا، آپ اسے ایکسیپٹ کرتے تھے، کام دے دیتے، تو یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو اس طرح کے ایگریمنٹس، آپ کوئی شاپ پہ جاتے ہیں، سوپ خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو اس طرح کے ایگریمنٹس جو ہے آپ روزانہ کی بیسس پہ دسیوں ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہو تو اسے کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے دوستوں کو آفر کی کہ جناب آپ جب بھی کراچی آئیں تو میرے گھر پہ رہیے گا، انہوں نے آپ کے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جب وہ کراچی آتے ہیں تو وہ آپ اپنے گھر میں ان کو جگہ نہیں دیتے، کہتے بھائی میں نہیں رکھنا چاہتا آپ کے گھر میں۔ یہ ایگریمنٹ تو ہوا تھا آپ کے درمیان، لیکن یہ انفورسیبل نہیں ہے بائی لا، کیونکہ یہ گڈ فیتھ میں آپ دونوں نے ایک دوسرے سے پرامس کر لیا تھا، اب آپ وہ پرامس فلفل نہیں کر رہے، پرسنل ریلیشن شپ پہ کیا تھا، تو اس لیے یہ کانٹریکٹ نہیں تھا۔ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کا جو میجر فرق ہے وہ ہے کنسیڈریشن، اور بیسیکلی میوچول کنسیڈریشن ہوتی ہے۔ میوچول کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز آفر کریں، آپ کا سامنے جو پارٹی ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرے، اور ان ریٹرن سامنے والا بھی کوئی چیز آفر کرے جسے آپ ایکسیپٹ کر لیں، اب یہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ بن گیا، کیونکہ ایک کنسیڈریشن آ گئی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا کہ جناب میں یہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ اور 1000 روپے میں بیچوں گا۔ دوسرے آدمی نے کہا میں 1000 روپے میں خریدتا ہوں، تو یہ ایک کنسیڈریشن ہے دونوں کے لیے۔ کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بینیفٹ ہے کہ اسے گھوڑا مل جائے گا جس کی یوٹیلیٹی ہے، آپ کو 1000 روپے مل جائیں گے جس کی یوٹیلیٹی ہے۔ تو جب کنسیڈریشن درمیان میں آ جائے تو کانٹریکٹ کا ایک امپورٹنٹ فارم پارٹ ہوتا ہے کنسیڈریشن۔ آپ جب جتنے بھی آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے لیے، ان سب میں کنسیڈریشن از این امپورٹنٹ پارٹ۔ آپ اپنے سپلائر سے کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ چیزیں سپلائی کرو گے، تم ان ڈیٹس تک سپلائی کرو گے، اس کوالٹی کا سپلائی کرو گے، اس مٹیریل، اس میک
اس ڈیزائن کا سپلائی کرو گے، وہ ایگری کرتا ہے، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ میوچل کنسیڈریشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ون سائڈڈ کنسیڈریشن نہیں ہے. اوکے رضوان صاحب، ویلکم ان دا کلاس. اور ارسلان از ورکنگ ایز سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کانٹریکٹ مینجمنٹ پاکستان سول ایویشن سے کافی لوگ ہیں ماشاء اللہ. اور اسٹارمس، یہ کیا نام ہے یار، اسٹارمس ہارٹ. سلام علی شاہ خان، اچھا علی شاہ خان ورکنگ ایز الیکٹریکل انجینئر. اچھا گڈ، اچھا اچھی کلاس ہے یہ بھائی، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اچھی پوزیشنز پہ لوگ ہیں ماشاء اللہ. آپ لوگ گڈ، ویلکم یو آل. تو کوئی سے بھی پرومسز جو کہ انڈر لا پروٹیکٹ ہوتے ہوں، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ہے. آپ کو جب سپلائر کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ مٹیریل سپلائی کروں گا، بیسیکلی کیا کر رہا ہے، اس پرائز سے سپلائی کروں گا، وہ پرومس کر رہا ہے. اور آپ بھی اس کے ساتھ پرومس کریں، ٹھیک ہے جناب آپ یہ سپلائی کریں گے تو اس شیڈیول کے حساب سے میں آپ کو پیمنٹ کروں گا. تو یہ ایک میوچل پرومس ہے جو آپ دونوں کر رہے ہیں. تو اس کا میوچل اسنٹ بھی ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں اس کے اوپر ریڈی بھی ہوں، تیار بھی ہوں، راضی بھی ہوں، اور اس کے اندر کوئی دوسرے لیگل امپلیکیشنز نہیں ہونے چاہیے، ورنہ اس کو پھر دوسرے طریقے سے دیکھنا پڑے گا. تو ایگریمنٹس، all contracts are agreements, but all agreements are not contract. کیونکہ بہت سارے ایگریمنٹس میں کنسیڈریشن نہیں ہوتا. وہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایگری کیا اپنے دوستوں سے کہ جناب آپ آئیے گا تو کراچی میں میرے گھر پہ رہیے گا، تو ان کو تو میں ایک پرومس کر رہا ہوں، ان ریٹرن وہ کوئی پرومس نہیں کر رہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا پر ڈے. اگر وہ یہ پرومس کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے پر ڈے دوں گا، تو پھر یہ ایک کنسیڈریشن بن گیا، یہ کانٹریکٹ بن سکتا. اب اگر آپ ان کو جگہ نہیں دیں گے تو وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جناب ہمارے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک کانٹریکٹ ہوا تھا انفیکٹ، اور یہ اس کانٹریکٹ کو اب کمپلائی نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے کسی بھی کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آفر کریں، آفر کریں تاکہ وہ آپ کی کوئی بات مان لے کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے آپ اسے ایک آفر کر رہے ہیں یا پروپوزل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے پڑوسی کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم سیکنڈ فلور نہیں بناؤ گے تو میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا، کیونکہ سیکنڈ فلور بناؤ گے تو میرے گھر کی ہوا رک جائے گی. تو ایک کام سے وہ رک جائے گا. تو جب وہ ایک کام سے رک جاتا ہے تو یہ بھی ایک پروپوزل ہو سکتا ہے. کوئی کام کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک پروپوزل ہو سکتا ہے. تو جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جس میں آپ کسی کو آفر کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کی یا نہ کرنے کی، تو بیسیکلی یو آر میکنگ اے پروپوزل اور این آفر. ٹھیک ہے، آفر یا پروپوزل جو ہے وہ لا سے ڈیفائن نہیں ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ڈیفائن ہوتے ہیں ایکسپریشن سے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی یہ کام میں چاہتا ہوں کہ تم کرو. اب اس نے گردن ہلا دی یہاں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسپریشن کو بھی ہم لیں گے کہ اس نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. بائی ورڈ بھی کر سکتا ہے یا بائی کنڈکٹ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کے کام سے پتہ چلے کہ اس نے آپ کے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے اپنے سپلائر سے کہا کہ بھائی تم یہ والا کام لینا چاہتے ہو تو کل صبح 9 بجے اپنے مزدوروں اور مشینوں کے ساتھ سائٹ پہ پہنچ جانا. وہ 9 بجے صبح مزدوروں کے ساتھ مشینوں کے ساتھ سائٹ پہ پہنچ گیا، اس کا مطلب اس نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ پروپوزل بھی ہو گیا اور ایکسیپٹنس بھی ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے دن 9 بجے نہیں پہنچا، اس کے ایک دن بعد 9 بجے پہنچا. تو ایکچولی تو آپ نے کہا تھا کل 9 بجے پہنچنا، کل نہیں پہنچا، وہ ڈے آفٹر ٹمورو پہنچا.
تو اگر آپ پھر بھی اس کو کام کرنے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ایکسیپٹ ہے تو ایک دن لیٹ شروع کرے کام. تو اب یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہو گیا. سب سے بڑا ایکسیپٹنس کے لیے ضروری ہے آفر کے لیے کہ ان کوالیفائڈ ایکسپریشن، کہ جو بھی آپ نے آفر کیا ہوا ہے اس کو بغیر کسی کنڈیشن کے وہ ایکسیپٹ کرے. اس کو کہتے ہیں ان کوالیفائڈ. لیکن اگر کوئی اس کو کوالیفائر لگا دیتا ہے کہ جناب یہ میں کروں گا لیکن یہ بھی ساتھ میں شرط ہے، تو اب اس نے آپ کو کاؤنٹر آفر کر دیا ہے. تو یہ اس نے ایکسیپٹنس نہیں کی ہے. ایکسیپٹنس جو ہے ایبسولوٹ ہوتی ہے، ان کوالیفائڈ ہوتی ہے. اور اگر ایبسولوٹ اور ان کوالیفائڈ ایکسیپٹنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو کچھ چینج کر کے آپ سے کہا کہ میں ایسے نہیں کروں گا، ایسے کروں گا. تو اب یہ اس نے آپ کو کاؤنٹر آفر کر دیا. اب اس کاؤنٹر آفر کو آپ ایکسیپٹ کریں گے تو یہ میوچل پرامس ہو جائے گا. میوچل پرامس ہو جائے گا اور اس کے اندر کنسیڈریشن ہے تو وہ کانٹریکٹ بن جائے گا. انفورسیبل بائی لا ہے تو کانٹریکٹ بن جائے گا. ورنہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو ایگریمنٹ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، ایک آفر ہے، اس سے ایکسیپٹ کر لیا، یہ ایگریمنٹ ہے. لیکن یہ انفورسیبل بائی لا ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا شادی سے انکار کر دے، اس کی بیٹی شادی سے انکار کر دے، اور لا ان کو اجازت دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے وہ شادی کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ ایکسیپٹنس کو، یہ ایگریمنٹ ہے یہاں پہ لیکن یہ ایگریمنٹ کورٹ انفورس نہیں کرے گی، تو اس لیے اس کو کانٹریکٹ نہیں کہیں گے. جو آدمی پروپوزل دیتا ہے اس کو پروپوزر کہتے ہیں یا پرومیسور کہتے ہیں. اور جو آدمی پروپوزل کو، جس کو دیا جاتا ہے اور پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ پرامیسی کہلاتا ہے. تو یہ پرامیسی اور پرامیسور لیگل ٹرمینالوجیز ہیں. جو پروپوزل دیتا ہے وہ پرامیسور ہے، جو پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ پرامیسی ہے. اور اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں تو دونوں ہی جو ہے وہ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو آفر کیا اپنے سپلائر کو کام کرنے کے لیے، تو آپ پرامیسور ہیں. اور جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا انکوالیفائڈ وے میں تو وہ پرامیسی ہو گیا. تو جب آپ کسی کو پروپوزل دیتے ہیں تو وہ پروپوزل دوسرا ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو اب یہ آپ کا پروپوزل پرومس بن گیا. اگر ورڈ میں ایکسیپٹ کرتا ہے تو یہ ایکسپریس پرومس کہلاتا ہے، اور ادر وائز ان ورڈ کرتا ہے اور بہت سارے طریقے سے تو امپلائڈ پرومس کہلاتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ آپ جیسے باٹا کے شوز پہ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، تو وہ آپ جوتا دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، نہ وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے نہ آپ اس سے کوئی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک امپلائڈ پرومس کی شکل ہے. آفر اینڈ ایکسیپٹنس. اگر آپ نے کسی کو کوئی آفر کی ہے اور ایک پرٹیکولر وے کہا ہے کہ اس طریقے سے آپ ایکسیپٹ کریں گے تو میں اسے ایکسیپٹنس کروں گا، ٹھیک ہے، تو تب وہ ایکسیپٹنس کہلائے گی، ورنہ وہ ایکسیپٹنس نہیں کہلائے گی. اور آفر کو آفرر کو کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے. جس کو آپ آفر کرنے جا رہے ہیں اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ بھائی میں آپ کو آفر کر رہا ہوں. تو اگر آپ ساری دنیا کو بتاتے پھریں کہ میں نے اس کو یہ آفر کر دی ہے، لیکن آپ جس پرسنٹ کے ساتھ کو آفر کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ آفر نہیں کر رہے، اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، ہم اسے آفر نہیں کہیں گے. اچھا، آفر جو ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا. آفر جو ہے ایک لیگلی کمپیٹنٹ پرسن کر سکتا ہے، جو لیگلی کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہے. جیسے سول ایویشن میں جو آپ میں سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہ ہیں جو کانٹریکٹ کرتے ہیں، تو یو آر لیگلی کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، آن بہاف آف سول ایویشن اتھارٹی. تو اسی طریقے سے بعض اوقات بائی لا لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں اتھارٹی کانٹریکٹ کرنے کے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو کورٹ اس کو بائنڈ کر دیتی ہے کہ جناب آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے جس کے اندر فائنینشیل امپلیکیشنز ہو.
تو جب وہ بائی لمیٹیشن لا باؤنڈ ہو گیا تو اب وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتا، تو ہم کہیں گے کہ دیٹ پرسن از ناٹ لیگلی کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. اور آپ جو ہے آفر ایک آدمی کو کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو کر سکتے ہیں، انٹائر ورلڈ کو بھی آفر کر سکتے ہیں. اور یہ جرنل آفر کہلاتا ہے. ابھی ہم اس کے ٹائپس دیکھیں گے کہ کیسے ہوتے ہیں. اچھا، اسٹیٹمنٹ وچ آر ناٹ آفرز، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ آپ اپنے سپلائرس کے ساتھ نیگوسیشنز کرتے ہیں، نیگوسیشنز کے راؤنڈز کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، وہ آپ کو ای میل کرتا ہے، آپ اس کو ای میل کرتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں، فون کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ ایک آفر کو بنا رہے ہیں. جتنی بھی کرسپونڈنس اس صورت دوران ہوئی ہے، دیز آر ناٹ آفر، بلکہ جب آپ دونوں کا میوچول کنسنٹ ہو جائے کہ فائنلی اب اس چیز پہ ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، ہم دونوں اس کو اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو یہ ریسیپروکل پرامس ہو گیا. اب یہ آپ کا ایگریمنٹ بن گیا. اسی طریقے سے آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ آفر کیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ بن گیا. وہ آفر کرے گا، آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے، تب یہ ایکسیپٹنس ایگریمنٹ ہوگا. اس کے اندر پراپر کنسیڈریشن ہے تو کانٹریکٹ بن جائے گا. پھر اسی طریقے سے آپ بتاتے ہیں کہ بھائی میں یہ موبائل 20,000 روپے میں بیچ دوں گا، اس سے کم میں نہیں بیچوں. تو یہ آپ بیسیکلی لوئسٹ پرائز دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو یہ آفر کریں کہ جناب میں 20,000 روپے میں آپ کو بیچتا ہوں، یہ ایک آفر ہے، اور وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا تو ایکسیپٹنس ہو جائے گی. اور چونکہ پراپر کنسیڈریشن ہے، موبائل ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے پیسے ہیں، تو یہ ایک انفورسیبل بائی لا ہے، کانٹریکٹ ہے. اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ گڈس کے ٹیگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، شپ کے اوپر پرائس ٹیگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، گڈس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو صرف انڈیکیٹو پرائز دے رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے اس پرائز میں بھیج دو، تو جو شپ کا آنر ہے وہ ریفیوز بھی کر سکتا ہے، بیکاز یہ صرف پرائز ایک انڈیکیٹو ہے، اٹ میں ناٹ بی این آفر. انویٹیشن ٹو آفر کیا ہوتا ہے کہ دیٹ از سرکولیشن آف این آفر. جیسے آپ انویٹیشن ٹو بٹ کرتے ہیں، انویٹیشن ٹو بٹ کیا ہے؟ انویٹیشن ٹو آفر ہے کہ بھائی یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اب آپ میں سے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور آفر کریں، ہم آفر کریں ہمیں. تو یہ آپ بیسیکلی جنرل پبلک کو آفر کرتے ہیں کہ آپ میں سے جو کمپیٹنٹ ہے وہ اس کو آفر کریں. اور جب کوئی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، انویٹیشن ٹو این آفر کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانٹریکٹ ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ نیگوسیشن اسٹارٹ کریں. جب نیگوسیشن اسٹارٹ کرتے آپ اس کو فائنل کر لیں گے، دونوں ایگری کر جائیں گے، تو پھر یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. جب بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں اس کے دوران، نیگوسیشنز کے دوران، جس میں کہ ایک پارٹی آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہی یا آپ دوسری پارٹی کو باؤنڈ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آفر نہیں ہے بلکہ یہ نیگوسیشنز ہے. تو جب بھی آپ بزنس نیگوسیشنز کریں تو آپ کی ورڈنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بزنس نیگوسیشنز اس طرح سے کریں کہ آپ کے جملے سے، آپ کے ای میل سے یہ نہیں لگے کہ آپ آفر کر رہے ہیں. آپ کو کلیئر بتانا چاہیے کہ بھئی جب ابھی ہم ڈسکشن پروسیس میں، نیگوسیشن پروسیس میں. اور یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے انٹینشن ٹو بی باؤنڈ، گبسن ورسز مانچسٹر سٹی کاؤنسل. یہ ایک بہت مشہور کیس چلا تھا یو کے میں، کہ کسی صاحب نے، وہ مانچسٹر سٹی کاؤنسل کے وہ ٹیننٹ تھے، کیونکہ سٹی کے پاس بہت سارے جگہیں ہوتی ہیں جو کہ وہ لوگوں کو کرائے پہ دے دیتی ہیں، کمرشل جگہ بھی ہوتی ہے اور ریزیڈینشیل جگہ بھی ہوتی ہے. تو کسی سٹی کاؤنسل میں وہ گبسن صاحب کرائے پہ رہتے تھے. تو انہوں نے سٹی کاؤنسل کو آفر کر دیا کہ جناب میں $2,000 میں، $2,000 میں خریدنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، آپ کو کچھ فارمز دیتے ہیں یا آپ فل کریں. تو فل کرنے کے بعد پھر سٹی کاؤنسل نے، ان کے درمیان کرسپونڈنس چلتی رہی. پھر سٹی کاؤنسل نے اپنا ارادہ بدل لیا اور کہا کہ ہم یہ والی ساری بلڈنگز جو ہے، بہت ساری بلڈنگ ہیں، ان کو ہم سیل نہیں کریں گے. تو گبسن صاحب کورٹ میں چلے گئے کہ جناب یہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ 2000 سمتھنگ میں سیل کر رہے ہیں اور اب سیل نہیں کر رہے. تو کورٹ نے یہی رولنگ دی
ابھی یہ آفر اور کاؤنٹر آفر نہیں ہوا تھا, میوچل اسینٹ نہیں تھا, تو اس لیے ابھی ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کے درمیان نیگوسیشنز چل رہی تھی. اب نیگوسیشنز کی وجہ سے سٹی کاؤنسل باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو یہ سیل کرے. جی, اب یہ دیکھیں کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف آفرز کیا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جرنل آفر وچ از میڈ ٹو پبلک ان جرنل. باٹا والے اپنی شاپ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جرنل آفر. کوئی بھی صاحب وہاں پہ جا سکتے ہیں اور جا کر کے پسند کر سکتے ہیں شوز کو, اور جو پرائس ہے وہ پے کر کے خرید سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک یونیلیٹرل پرومس کیا ہوا ہے, اور جرنل آفر ہے, سب کو آفر ہے, کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے. تو یہ جرنل آفر کراتے ہیں. اور بعض آفرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسپیشل آفر. اسپیشل آفر جو ہے جو ایک خاص آدمی کو ہوتے ہیں یا ایک خاص آرگنائزیشن کو ہوتی ہے. جیسے کوئی وینڈر آپ کو کہتا ہے کہ جناب اس کوانٹٹی میں یہ آئٹم میں اتنے پرائس میں آپ کو دیتا ہوں, تو یہ آپ کو آفر کر رہا ہے. اب اور یہ صرف اسپیشل آفر ہے صرف ایک آرگنائزیشن کو, دس از کالڈ اسپیشل آفر. کراس آفر کیا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیکل آفر دونوں ایک دوسرے کو کر دیں ان اگنورنس آف ایچ ادر, کہ اس کو بھی پتہ نہیں ہو اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مجھے آفر کرنے جا رہا ہے, تو اس صورت میں اگنورنس ہے. تو اس طرح کے آئیڈینٹیکل آفر کو کراس آفر کہتے ہیں. جیسے میں کسی سے کہوں میں اپنا گھر آپ کو بیچتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی مجھے ایک لیٹر لکھ چکا ہے کہ جو ابھی میرے تک پہنچا نہیں ہے, کہ جناب آپ میرا گھر چاہیں تو مجھ سے خرید سکتے ہیں, یہ کراس آفر ہے. پھر جب آپ کو کوئی آفر ہوتی ہے, اگر آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, انکوالیفائڈ ایکسیپٹنس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں لگائیں گے. کنڈیشن لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کاؤنٹر آفر کر رہے ہیں کہ جناب مجھے اس صورت میں تو آپ کی آفر ایکسیپٹ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اندر یہ موڈیفیکیشن کر دیں, یہ چینجز کر دیں اوریجنل آفر میں, تو یہ آفر میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کو کاؤنٹر آفر کر رہے ہیں. اب آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے تو یہ جو موڈیفائڈ آفر ہے یہ ایکسیپٹ ہو جائے گا, تو یہ ایگریمنٹ بن جائے گا. پھر اسٹینڈنگ, اوپن اور کنٹینیوئنگ آفر ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میچ ہو رہا ہے, تو ایک آفر ہے کہ جناب آپ جو ہے 500 روپے میں ٹکٹ خرید سکتے ہیں اسپیسیفائڈ لوکیشن پہ, یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے. تو یہ اسٹینڈنگ آفر ہے لمیٹڈ ٹائم کے پیریڈ کے لیے, اوپن آفر ہے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے, کوئی بھی پاکستانی جا کر کے وہاں سے ٹکٹ خرید سکتا ہے. اور یہ کنٹینیوئنگ آفر ہے ٹل دیٹ ڈیٹ. پھر ٹرمینیشن آف آفر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو آفر کر دیا لیکن اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ جناب مجھے یہ آفر ودرا کر لینا چاہیے, یہ آفر ریووک کرنا چاہیے, یعنی اس سے واپس لے لینا چاہیے, تو آپ یہ کام اس کے ایکسیپٹنس سے پہلے کر سکتے ہیں. اب اگر اس نے ایکسیپٹنس کر لی تو یہ ریسیپروکل پرومس ہو جاتا ہے, اس کے اوپر کانٹریکٹ ایکٹ اپلائی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آفر کو کرنے کے بعد ودرا کرنے کی صورت یہ ہے, مثال کے طور پر آپ نے کسی کو بائی لیٹر آفر کر دیا اور وہ لیٹر آپ نے میل میں ڈال دیا ہے, صبح میل میں ڈال دیا, کل اس کو ریسیو ہو جائے گا. شام تک آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, میں یہ آفر کو چینج کرنا ہے, یہ آفر کو ریووک کرنا ہے, ودرا کرنا ہے. تو آپ کیا کریں, اس کو ایک SMS لکھ دیں, فون کال کر دیں کہ جناب یہ آفر آپ کے پاس آئے گا لیکن میں آفر ریووک کر رہا ہوں. تو بیفور ایکسیپٹنس آپ اسے کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آفر ہی ریجیکٹ کر دے آپ کا آفر, تو یہ بھی ٹرمینیشن آف آفر ہو گیا. اگر کاؤنٹر آفر کر دے تب بھی یہ آپ کا آفر ریجیکٹ ہو گیا, اب یہ ایک نیا آفر ہے جس کے اوپر قائم کریں گے. اسی طریقے سے عام طور پہ آفرز میں ٹائم ہوتا ہے. جیسے آپ کو کوئی امپلائمنٹ لیٹر دیتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو جوائن دا کمپنی ود ان 15 days یا ود ان 1 month. تو اگر آپ 1 month میں جوائن نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے آپ نے آفر کی کنڈیشن کو فلفل نہیں کیا, تو آفر ول لیپس. اور وہ آپ آفرنگ پارٹی پہ ہے کہ اب آپ کو دوسرا آفر دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو ایکسیپٹنس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایکسیپٹنس مسٹ بی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ.
ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے آپ کے پاس آفر آئی ہے آپ اسی طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے، دیٹ از کالڈ ایبسلیوٹ ایکسیپٹنس. اور انکوالیفائڈ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی اور آپ کنڈیشن نہیں لگا دیتے کہ ٹھیک ہے یہ آفر تو آپ کو ایکسیپٹ ہے مجھے، لیکن ڈیٹ آف ایگزیکیوشن ہے وہ 29 مارچ نہیں ہے بلکہ 15 اپریل ہے. اب چونکہ آپ نے آفر کو چینج کر دیا ہے تو اب یہ انکوالیفائڈ نہیں رہا. اب یہ آپ نے ایک کاؤنٹر آفر کر دیا ہے، کاؤنٹر پروپوزل دے دیا ہے. اب دوسری پارٹی جو پہلی پارٹی ہے اب اس کا رائٹ ہے کہ آپ نے جو چینج کر کے آفر دیا ہے، کاؤنٹر آفر دیا ہے، اسے ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. پھر ایکسیپٹنس کی شرط یہ ہے کہ آپ آفرر کو کمیونیکیٹ کریں گے، جناب یس آپ نے جو آفر دیا ہے اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور آپ کو جیسے مثال کو کسی نے امپلائمنٹ آفر کی ہے، آپ کو امپلائمنٹ لیٹر بھیجا ہے، تو آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، آئی ہیو ریسیوڈ یور آفر لیٹر اینڈ آئی ایم پلیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ آفر. تو یہ آپ نے اس آفرر کے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ فون کر کے بھی کرتے ہیں، ای میل کر کے بھی کرتے ہیں، کوئی بھی پراپر موڈ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ آفر ایکسیپٹڈ ہے تو اس پرٹیکولر طریقے سے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ ایک بانڈ کے اوپر یہ لکھ کر کے ہمیں دیں کہ جناب آپ کمپیٹنگ بزنس میں نہیں جائیں گے، کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ سائن کریں، ٹھیک ہے، 2 گارنٹیر لے کر کے آئیں جو آپ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ پرووائڈ کریں گے تب ہم کہیں گے کہ آپ نے ایکسیپٹنس کی ہے. تو ایکسیپٹنس کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے آفرر نے کہا ہے کہ اسے مجھے آفر کرو، جی اسے ایکسیپٹ کرو، آپ نے اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ریزنیبل ٹائم میں کرنا ہے. اگر ریزنیبل ٹائم میں نہیں کریں گے تو آفر کو لیپس سمجھا جائے گا. آج سے عام طور پہ آفر کے ساتھ ٹائم مینشنڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر آفر کے ساتھ ٹائم مینشن نہیں ہوتا ہے تو پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ ریزنیبل ٹائم میں آفر کو ایکسیپٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. میں نے کسی سے کہا کہ جناب میں اپنا گھر بیچتا ہوں 2 کروڑ روپے میں، تو آپ کو تو وہ اس کو میں نے کمیونیکیٹ کر دیا، آفر کر دیا. اب وہ 2 سال بعد میرے پاس آ رہا ہے کہ جناب میں آپ کے آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو ریزنیبل ٹائم تو گزر گیا، اس لیے آفر لیپس ہو گیا. پھر بعض اوقات آپ آفر کو اپنے وے آف کنڈکٹ سے بھی آفر کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کمپنی نے کہا کہ 16 اپریل سے آپ نے جوائن کرنا ہے، آپ نے 16 اپریل کو جا کے جوائن کر لیا. تو کیا ہوا، آپ نے کنڈکٹ سے اپنے بتایا یو آر ایکسیپٹنگ دا آفر. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی پراپر موڈ آف کمیونیکیشن سے ہی ایکسیپٹ کریں، آپ اپنے کنڈکٹ سے بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اور جس نے آفر کیا ہے اگر وہ پراپر موڈ پرسکرائب کیا تھا اس کے اوپر انسسٹ نہیں کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جس طریقے سے آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس لیے ایگریمنٹ ہو گیا. جیسے مجھ سے کہا گیا کہ جناب آپ جاب جوائن کر لیں 16 کو صبح 9 بجے، تو میں صبح 9 بجے چلا گیا، تو اس کا مطلب میں نے ایکسیپٹ کر لیا. بائی وے آف کنڈکٹ میں نے کہا ہے، میں اپنے طرز عمل سے ایسا ظاہر کیا ہے کہ میں اس جاب کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. تو بائی وے آف اے کنڈکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نے کہا ہے کہ جناب آپ کو آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے ایک پرٹیکولر طریقے سے ایکسیپٹ کریں، اور اس پرٹیکولر طریقے سے آپ نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ آپ کو کام کرنے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آپ کے کنڈکٹ سے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب آپ نے اگر اس کو نہیں کہا کہ ایک ریزنیبل وے میں اس طریقے سے کنڈکٹ کرو گے تب میں سمجھوں گا کہ تم نے ایکسیپٹ کر لیا آفر. پھر اسے اس طریقے سے نہیں کیا بلکہ بائی وے آف کنڈکٹ کر لیا اور آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹنس کو ایکسیپٹ کر لیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اپنے سپلائر سے کہا کہ جناب آپ ایگریمنٹ سائن کر لیجئے گا کل صبح 9 بجے سے آپ کام پہ آ جائیے گا. ایگریمنٹ تو اس نے سائن نہیں کیا لیکن صبح 9 بجے سے کام پہ آ گیا.
بائی وے آف کنڈکٹ اس نے وہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ ایگریمنٹ ایکسیپٹیبل ہے. اب اگر آپ اس سے کہتے ہیں نہیں جناب تمہیں میں سائٹ پہ نہیں لے سکتا جب تک کہ تم ایگریمنٹ سائن نہیں کرو گے، یعنی ایک پرٹیکولر وے آف کنڈکٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے کرے، تو ہی نیڈس ٹو سائن دا ایگریمنٹ. اور اگر آپ وہ آ جاتا ہے کام کرتا ہے آپ کو اعتراض نہیں کرتے تو آپ نے بائی وے آف کنڈکٹ بتا دیا ہے کہ اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. صرف خاموش رہنا ایکسیپٹنس نہیں ہے، کیونکہ سوائے اس کے ایکسیپشنل کیسز میں خاموشی بھی ایکسیپٹنس سمجھی جاتی ہے، لیکن صرف سائلنس ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو اس لیے یا تو آپ زبان سے کہیں گے یا اپنے ایکٹ سے کہیں گے کہ بتائیں گے کہ آپ نے ایکسیپٹنس کر لی. کنسیڈریشن کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کو جو پرومسر ہے اور پرومسی ہے دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کوئی کام کر لو یا کوئی کام کرنے سے رک جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے ایک پرومس کیا ہے ایک کام کرنے کا یا ایک کام نہیں کرنے کا، تو ایک کنسیڈریشن ہے ادھر، تو یہ پرومس کراتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرتا ہوں، تو یہ ایک میوچل پرومس ہے، اس میں کنسیڈریشن بھی موجود ہے کہ یہاں سے وہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، وہاں سے اس کی بیٹی آ رہی ہے تو ان کی شادی ہو رہی ہے. صرف یہ ہے کہ اگر اس میں پاکستان لا یہاں پہ انٹرمین کرے گا اگر کوئی میرج جو ہے آپ زبردستی کر رہے ہیں، ادروائز یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور یہ ایگریمنٹس کرتے ہیں لوگ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ پلیز گو ہیڈ. ہلو، someone wants to say something. شاید سر مسٹیکن مائک کھل گیا ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک. پھر کریکٹرسٹکس کیا ہے کنسیڈریشن کی؟ کسی کو کسی چیز کا رائٹ مل جائے، یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. اس کو کچھ انٹرسٹ مل جائے، اس میں سے پروفٹ مل جائے. انٹرسٹ دونوں سینس میں ہے یہاں پہ، انٹرسٹ کے سینس میں بھی ہے، اور جیسے بزنس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ مل جائے تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. تو پروفٹ میں کوئی شیئر ہو جائے یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. کسی چیز سے رکنا بھی کنسیڈریشن ہے، لاس بھی ایک کنسیڈریشن ہے، کوئی رسپانسبلٹی لینا بھی ایک کنسیڈریشن ہے. تو یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں آتی ہیں. اس کا جسٹ یہ ہے، مین کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ پرومسور جو ہے جس سے پرومس کر رہا ہے اس کو سم تھنگ آف ویلو دے، اور پرومسی بھی ان ریٹرن اس کو سم تھنگ آف ویلو دے ان ایکسچینج. تو اگر دونوں سم تھنگ آف ویلو ان ایکسچینج دے رہے ہیں ہم کہیں گے یہاں پہ کنسیڈریشن ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی صاحب آپ کہتے ہیں دوسرے آدمی کو جناب میں 1000 روپے میں اپنی گائے آپ کو بیچتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں 1000 روپے میں آپ کی گائے خریدتا ہوں، تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا اگر وہ اسرٹین ہے کہ ان کے پاس ایک ہی گائے ہے اور یہ ان سے مراد یہ والی گائے، تو کنسیڈریشن کو اسرٹین کر سکتے ہیں. اس صورت میں ایگریمنٹ ہوگا. تو بیسیکلی کنسیڈریشن پوری دنیا میں اسی طرح چلتا رہتا ہے، ایک طرف سیلر ہوتا ہے ایک طرف بائر ہوتا ہے، ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، پروڈکٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کیش پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. دونوں کے لیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے ایکسچینج ہو رہی ہے، کنسیڈریشن. اور یہی وہ ٹرانزیکشن ہے جو آپ ایک بائر آرگنائزیشن میں یا ایک آپ کسی ایسے آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کانٹریکٹس کرتے ہیں، ایگریمنٹس کرتے ہیں، تو یہی ایکسچینج کرتے ہیں آپ، اسی کو کنسیڈریشن کرتے ہیں. وہ آپ کو کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، اس کے ان اگینسٹ آپ کو کیش پے کرتے ہیں. اسی طریقے آپ اپنے کسٹمرز کو کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ وہ آپ کو کیش پے کرتا ہے. ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ ٹکٹ خریدتے ہیں، ان کنسیڈریشن وہ آپ کو اسپیس دیتا ہے پرٹیکولر جو آپ چاہتے ہیں جہاز میں، ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن کا ایک پرٹیکولر ڈیٹ اور ٹائم پہ، تو یہ سروس دیتا ہے، تو یہ کنسیڈریشن ہو گئی. اب کچھ کنسیڈریشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان لافل ہوتے ہیں. ان لافل کنسیڈریشن کو کورٹ میں نہیں مانا جاتا.
مثال کے طور پہ دو آدمی مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چلو ہم دونوں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ڈاکہ ڈال کر کے اس کا پیسے کا 50-50% ہم دونوں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. ایگریمنٹ کے لحاظ سے تو یہ صحیح ہے. کنسیڈریشن بھی موجود ہے لیکن ڈاکہ ڈالنا ایک اللیگل حرکت ہے تو اس لیے اس کو ہم ان لافل کنسیڈریشن کہیں بیکاز اٹ از فاربڈن بائی لا. اگر کل کو کوئی دوسرا جو پارٹنر ہے اس کا وہ چلا جاتا ہے کورٹ میں اور کہتا ہے کہ اس نے مجھے آدھے پیسے نہیں دیے تو کورٹ اس ایگریمنٹ کو نہیں مانے گی کیونکہ اس کا کنسیڈریشن لافل ہے ان لافل ہے. کسی ایسے اور اس کی نیچر ایسی ہے جس سے کوئی اور پروویژن آف لا ڈیفیٹ ہوتا ہے یعنی پروویژن آف لا کے اگینسٹ ہے کوئی ایسا کام وہ بھی ان لافل ہے. جیسے کوئی آدمی اپنی بیٹی کی زبردستی شادی کرا دے کسی لڑکے سے اس میں لڑکی کا جو ولنگنس نہیں ہے تو جب لڑکی کی ولنگنس نہیں ہو تو اٹ از انلیگل ٹو میری یور ڈاٹر ٹو اینی ون ویئر شی ڈزنٹ وانٹ ٹو میری. تو اس لیے اگر یہ ایگریمنٹ ہو بھی گیا ہے نکاح ہو بھی گیا کورٹ میں جائیں گے کورٹ میں اگر لڑکی نے پروف کر دیا گیا کہ میری زبردستی شادی کرائی گئی ہے کورٹ سیپریشن کر دیا کیونکہ یہاں کا کنسیڈریشن جو ہے وہ ہے تو لیگل. شادی کرنا تو کوئی لیگل بات نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ جو اس کا جو کنسیڈریشن اس لیے انلافل تھا کہ ایک پروویژن آف لا کو ڈیفیٹ کر رہا تھا اور لا یہ کہتا ہے کہ جو میجر ایج کو پہنچ گئے ہیں ان کی شادی ان کی مرضی سے ہونی چاہیے. فراڈولنٹ ہو کنسیڈریشن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ کسی دوسرے کی پراپرٹی کو انجر کرنا ہو یا کسی آدمی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کا بھی کنسیڈریشن لافل ہے. میں کسی کو کہوں تو بھائی آئی ول گیو یو 50,000 روپیز اس آدمی کو ذرا ٹھیک طریقے سے اس کی ٹھکائی کر دو. ہلو آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے جناب. ہلو جناب آپ اپنا مائک بند کر دیجئے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. تھینک یو. تو یہ فراڈولنٹ یا جس سے کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہو کسی کے انڈیویجول کو نقصان پہنچتا ہو تو ایسی کنسیڈریشنز انلافل ہوتے ہیں. یہ پھر ایگریمنٹ یہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ وائڈ ہوگا اور امورل ہو یا پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہو تو ایسی چیزوں کو بھی انلافل کنسیڈریشن کہتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل پاکستان میں پروسٹیٹیوشن انلیگل تو اگر کوئی یہ اس طرح کے کام کے لیے جاتا ہے تو یہ پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہے امورل ہے تو اس لیے یہ اس کا کنسیڈریشن انلافل کہلائے گا. اوکے جناب. تو کنسیڈریشن کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے پیسے کی شکل میں گڈس کی شکل میں سروسز کی شکل میں. جیسے آپ کسی ریٹیل شاپ پہ جاتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں تو آپ گڈس خریدتے ہیں لیکن کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہ سروسز ملتی ہیں تو یہ سروسز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. پھر اے پرامس ٹو میری بھی ایک کنسیڈریشن ہے اور اے پرامس ٹو ایبسٹین بھی ایک کنسیڈریشن ہے کہ آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں آپ کے لیے یہ کام کر دوں گا. تو یہ جو ہے وہ یہ کام ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے.
تو لا فل کنسیڈریشن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناٹ فاربڈن بائی لا. دوسرا یہ کہ اگر اس کی پرمیشن دے دی جائے تو کوئی لا کا پروویژن ڈسٹرب ہوگا تو وہ بھی ان لافل ہو گیا. فراڈولنٹ نہیں ہونا چاہیے، فراڈ نہیں ہو رہا اس کے اندر، اور کسی کی پراپرٹی یا پرسن کی جو کسی دوسرے کی پراپرٹی یا آدمی اس کے اندر انوالو نہیں ہو رہا ہو. کنسنٹ کیا ہوتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ آدمی مل کر کے ایک ہی چیز کے اوپر ایک سینس میں اتفاق کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کنسنٹ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ کسی ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ فلاں جہاز جب یہ بامبے میں یا کراچی پورٹ پہ لگ جائے گا تو میں اس میں جو گڈز ہیں وہ تمہیں سیل کروں گا. تو یہ کنسنٹ ہے. گڈز اسپیسیفائڈ ہونا ضروری ہے کہ کون سے گڈز ہیں. تو کیا ہوا کہ اس نے کنسنٹ دے دیا ہے کہ جب بھی وہ جہاز آئے گا تو اس کا جو سامان ہے وہ اس کو بیچ دے گا، اس ریٹ پہ بیچ دے گا. تو یہ ایک نے کنسنٹ دیا، دوسرے نے بھی کنسنٹ دیا، اوکے میں اس ریٹ پہ پرچیز کر لوں. تو یہ کہلاتا ہے کنسنٹ. ایگریمنٹ کے اندر فری کنسنٹ ہونا ضروری ہے. اگر فری کنسنٹ نہیں ہے تو ایگریمنٹ وائڈ ہو جائے. یعنی ابھی ہم اس کے فارمز بھی دیکھ لیں گے. یہ اس چیز کو زیادہ ایلیبریٹ کر دیا گیا ہے کہ جناب کمیونیکیشن اینڈ ایکسیپٹنس آف پروپوزلس کیسے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کوئی پروپوز جو کر رہا ہے وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے یا ایکٹ نہیں کرتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پروپوزل کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے، اور یہ پرامیسی کی نالج میں آ جاتا ہے. دوسری شرط، اور وہ جب ایکسیپٹنس کسی نے کر دیا، کسی نے آفر کر دیا، کورس آف ٹرانسمیشن میں ڈال دیا، یعنی لیٹر بھیج دیا ہے، اب یہ اس کی پاور سے باہر نکل گیا پرامیسر کے. اور پرامیسور کے اسی طریقے سے پرامیسی نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، کورس آف ٹرانسمیشن میں ڈال دیا، اب آؤٹ آف دا پاور ہو گیا پرامیسی کے. تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ کمیونیکیٹ ہو گیا اور ایکسیپٹنس ہو گیا. ایکسیپٹنس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. اٹ مسٹ بی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ، اور اٹ شوڈ بی ایکسپریسڈ ان یوزول اینڈ ریزنیبل مینر. یوزول مینر جیسے بزنس کا کنڈکٹ ہوتا ہے اس طریقے سے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. جیسے کوئی کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے، کانٹریکٹ کو آپ بھی سائن کر رہے ہیں، وہ بھی سائن کر رہے ہیں، یہ یوزول مینر میں، پروفیشنل مینر میں ایکسیپٹ کیا گیا. اور اگر آپ نے کوئی پرسکرائبڈ میتھڈ بتایا ہے تو پرسکرائب میتھڈ پہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو ایکسیپٹنس ہو جائے گی. نہیں کرتا ہے اور وہ کسی اور طریقے سے کام شروع کر دیتا ہے اور آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ کو اس طریقے سے بھی کنڈکٹ کرنے میں آپ ایسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی پلمبر سے کہا کہ تم وہ اس پلمبر کو لے کر آنا کل، وہ اچھا پلمبر ہے تو میرے گھر کا یہ کام کر دینا. وہ اس پلمبر کو نہیں لے کر آیا، دوسرے پلمبر کو لے کر آیا، لیکن آپ نے اس کو کام کرنے دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دوسرا پلمبر بھی صحیح ہے، تو اس پہ یہ ایکسیپٹنس کرائی. کوئی کنڈیشن پرفارم کر دے تو وہ بھی آپ کا ایکسیپٹنس کہلائے گا کہ آپ کے جو کنڈیشنز ہیں ایکسیپٹنس کی ان میں سے کوئی کنڈیشن پرفارم کر دے. جیسے بیانہ دے دیتے ہیں گھر کے کیس میں، تو ایک کنڈیشن پوری کر دی ہے، ایک کنسیڈریشن ایکسیپٹ کر لیا ہے دوسرے نے، تو اس صورت میں بھی یہ ایکسیپٹنس کہلاتا ہے. ریووک کیسے کر دیں؟ جب آپ نے کسی کو کمیونیکیٹ کر دیا اور کمیونیکیٹ کرنے کے بعد اس نے ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ایکسیپٹ کرنے سے پہلے آپ اسے ریووک کر سکتے ہیں، یعنی واپس لے سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو یہ ریسیپروکل پرامس بن جاتا ہے. اب یہ اس میں کنسیڈریشن ہے تو یہ کانٹریکٹ ہے اور یہ انفورسیبل ہے.
ریووکیشن کرنا ہے آپ نے تو کمیونیکیٹ کریں نوٹس. لیپس آف ٹائم ہو جائے, ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ کا ہے, اس کے اندر کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی ریووکیشن ہے. ایکسیپٹنس سے پہلے آپ نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے یہ کنڈیشن فلفل کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے ویئر ہاؤس کو اپ گریڈ کرنا ہے, پھر ہم آپ کو یہ بزنس دیں گے. اب اگر اس نے ویئر ہاؤس کو اپ گریڈ نہیں کیا ہے, اس کا مطلب ہے اس نے آپ کے آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر پروپوزر کے جس نے آفر کیا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ انسین ہو جائے, پاگل ہو جائے, تو بیفور ایکسیپٹنس ایکسیپٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو پروپوزر ہے وہ مر گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں بھی اس کو ہم ریووکڈ سمجھیں گے. ریووکیشن کیسے کرتے ہیں آپ؟ کوئی آفر کو ریووک کرنا ہے, آپ نوٹس آف ریووکیشن بھیج سکتے ہیں ادر پارٹی کو. لیپس آف ٹائم ہو گیا, اتنے ٹائم میں آپ نے کہا تھا کہ اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا, اتنا ٹائم گزر گیا, ریزنیبل ٹائم گزر گیا, ایکسیپٹنس نہیں آئی, تب بھی سمجھیں گے کہ آفر ریووک ہو گیا. کسی کنڈیشن کو فلفل کرنا تھا, اس کنڈیشن کو اس نے فلفل نہیں کیا, تب بھی وہ ریووک ہو گیا. اور ڈیتھ ہو گئی, انسینٹی ہو گیا, تو صورت میں بھی آفر ریووک ہو گیا. اچھا, ویلڈ کانٹریکٹ کے کچھ ایسینشیل ایلیمنٹس ہیں, ان ایسینشیل ایلیمنٹس کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کانٹریکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ایک لیگل ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ انٹینشن دونوں جانب سے ہونی چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو لیگلی بائنڈ کریں. اس میں بھی کچھ پرامس کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی ریسیپروکل پرامس بھی ہو رہا ہے. کنسیڈریشن ہے, میوچول ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیگل ریلیشن شپ بنانا چاہیے. تو جب آپ لیگل ریلیشن شپ بنانے کا انٹینشن ہو تو یہ ویلڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس میں ایک آفر ہونا چاہیے اور ایک ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. ایک آفرر آفر کرے گا اور جو پرامیسی ہے اسے ایکسیپٹ کرے گا. جب یہ کنڈیشن ہوگی تو یہ ایک کانٹریکٹ بن گیا, ایگریمنٹ بن گیا, اور جب اس کے اندر ایک لافل کنسیڈریشن آ گیا تو یہ کانٹریکٹ بن گیا. کیوٹ پرو کیو کا مطلب ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے جو وہ ہیں وہ لیٹن سے لا کی چیزیں نکلی ہیں, تو اس کو ہم لیٹن بہت زیادہ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یوز کرتے ہیں. کہ کنسیڈریشن لافل ہونا چاہیے اور لیگل ہونا چاہیے اور ریسیپروکل ہونا چاہیے. کہ ایک چیز میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, ان ریٹرن دوسری چیز آپ مجھے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی سروس دے رہا ہوں, ان ریٹرن آپ مجھے کیش دے رہے ہیں, یہ لافل کنسیڈریشن. آپ کو میں کچھ مٹیریل دے رہا ہوں, ان ریٹرن آپ مجھے کوئی مٹیریل میرے ریکوائرمنٹ کے مطابق دے رہے ہیں, تو یہ بھی لافل کنسیڈریشن. فری کنسنٹ ضروری ہے ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے. کسی پریشر, فراڈ یا دوسری صورتوں میں اگر آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے تو اس کانٹریکٹ کو ہم ویلڈ کانٹریکٹ نہیں کہتے. پھر پارٹیز کمپیٹنٹ ہونی چاہیے کانٹریکٹ کے لیے. پارٹیز اگر کمپیٹنٹ نہیں ہے کانٹریکٹ کے لیے تو وہ پھر ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا. جیسے میں ایک ایگریمنٹ کر لوں, کوئی کانٹریکٹ کر لوں کسی سپلائر کے ساتھ آن بہاف آف سول ایویشن اتھارٹی, تو آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ آن بہاف آف سول ایویشن اتھارٹی, یہ ویلڈ کانٹریکٹ نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ میں سے جو لوگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کو آرگنائزیشن نے اسائن کیا ہوا ہے اور آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یو آر کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, اور کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ کی دوسری شرطیں بھی ہوتی ہیں, وہ یہ کہ آپ چاہیں تو مائنر سے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن مائنر سے کانٹریکٹ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مائنر کو ڈیوٹیز کے لیے ابلائج نہیں ہے, لیکن رائٹس کے لیے اس کو سارے رائٹس ملے. تو اس لیے مائنر سے ایگریمنٹ رسکی ہوتا ہے. اور تو وہ کمپیٹنٹ تو ہے, لیکن اب دیکھ لیجئے کہ آپ اسے کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور پھر بعض لوگوں کو گورنمنٹ نے روکا ہوا ہوتا ہے, لمیٹیشن لا سے روکا ہوا ہوتا ہے, بینک رپسی کی وجہ سے روکا ہوا ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے روکا ہوتا ہے. جناب آپ کسی فائنینشیل کانٹریکٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے جس کی ویلیو 500 روپے سے زیادہ ہو, تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ نہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس سے آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں وہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہے یا نہیں. اور اگر کسی وجہ سے آپ کا ایگریمنٹ وائڈ ہو جاتا ہے یا انلیگل ہو جاتا ہے تب بھی وہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہے. اور پچھلے کئی صورتیں
پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ابھی اور ڈسکس کریں گے کہ ایگریمنٹس کس صورت میں وائڈ ہو جاتے ہیں. پھر ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے سرٹینٹی ضروری ہے اور پاسبلٹی آف پرفارمنس ضروری ہے. میں نے کہا کہ جناب وہ شپ جب کراچی پورٹ پہ لگے گا تو میں اس کا سارا سامان آپ کو بھیج دوں گا. اب وہ شپ کراچی پورٹ پہ لگا ہی نہیں, یا یہ کہ وہ شپ جو ہے وہ جل گیا, اس کا سارا سامان برباد ہو گیا. اب اس میں سرٹینٹی نہیں ہے, پاسبلٹی آف پرفارمنس نہیں ہے, یہ ایگریمنٹ وائڈ ہو جائے. پھر بعض ایگریمنٹس کے بارے میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کیا کہ ایگریمنٹ کو ان رائٹنگ کرنا ضروری ہوتا ہے. ایگریمنٹس کو ان رائٹنگ کرنا ضروری ہے, لیکن بعض ایگریمنٹس کے لیے لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں, وہ اگر آپ کر لیں تو اچھا رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ڈی ایچ اے میں اگر آپ نے رینٹ پہ گھر لیا ہے تو بہتر ہے کہ رینٹ کو ایگریمنٹ کو ڈی ایچ اے کے ساتھ آپ رجسٹر کر دیں. وہ 1% یا 2% چارجز لیتے ہیں, لیکن پھر آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. کہ کوئی بھی آپ اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں اور آپ نے کسی کو ایگریمنٹ کیا ہے اور آپ اسے پھر رجسٹر کر لیتے ہیں ڈی ایچ اے میں جا کر کے, تو کبھی آپ کو ویکیٹ کرانا ہے تو آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تو اس لیے آپ کو رجسٹر کر لینا بہتر ہوتا ہے. بہت سارے ایگریمنٹس کو رجسٹر کرنا بہتر ہوتا ہے. بہت سارے ایگریمنٹس کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اسے رجسٹر کریں. جیسے آپ کوئی گھر بیچتے ہیں تو وہ بھی لیگل فارمیلٹی ہے, گاڑی بیچتے ہیں اس کی لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہے, تو یہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ایگریمنٹس کہ جن کو اگر آپ کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو ان کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہوتا ہے, اور تو اس طرح آپ کو وہ ایگریمنٹس رجسٹر کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پارٹیز کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, یہاں پہ اس کو فردر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ, کون لوگ ہیں جو کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایج آف میجورٹی کو پہنچ چکا ہے. آپ لوگوں کو میں نے ایک شیٹ شیئر کی ہے, اس میں آپ کو بتایا ہے کہ ایج آف میجورٹی ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں نے ای میل پہ بھیجا ہے آپ لوگ. آئی ہوپ آل آف یو ہیو ریسیوڈ دیٹ. تو پاکستان میں ایج آف میجورٹی 18 ہے, کہیں پہ 21 ہے, کہیں پہ 15 ہے, کہیں پہ بلوغت کے ساتھ اٹیچڈ ہے. سعودی عرب میں بلوغت کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ میجورٹی ایج کہلاتی ہے. میجورٹی ایج سے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مائنر کہتے ہیں. مائنر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سرٹن رائٹس ہیں, لیکن کسی بھی کانٹریکٹ کی رسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے لیے وہ پابند نہیں. اس لیے لوگ مائنر سے ایگریمنٹ نہیں کرتے. مائنر سے ایگریمنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کریں گے, وہ اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کرنے کا پابند نہیں, کیونکہ وہ مائنر ہے. پھر پرسن شوڈ بی آف ساؤنڈ مائنڈ, میں نے اس کا دماغ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر ساؤنڈ مائنڈ کا نہیں ہے تو اس کے بارے میں لا یہ ہے کہ جب اگر ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہے تو وہ تو پرماننٹلی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے, وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کرے گا بھی تو کورٹ اس کو انویلڈ قرار دے گا, بیکاز دیٹ پرسن از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ. اس کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایٹ ٹائمز آف ساؤنڈ مائنڈ ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز ان ساؤنڈ مائنڈ ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی وہ دماغی طور پہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور کبھی دماغی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے لا یہ ہے کہ جب وہ ساؤنڈ اسٹیٹ میں ہے تو ایگریمنٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں, جب ان ساؤنڈ اسٹیٹ میں ہے تو ایگریمنٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ساؤنڈ اسٹیٹ میں ہے تو ایگریمنٹ کی کنڈیشنز کو وہ ڈسچارج کریں, اور جب ان ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے تو ان کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ ایگریمنٹ کے کنڈیشن کو ڈسچارج کریں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایگریمنٹ ان سے کریں جو ساؤنڈ مائنڈ کے. بعض لوگ لیونیٹکس ہوتے ہیں, بعض لوگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, تو بہت سارے ٹائم الکوہلک ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ الکوہلک ہوتے ہیں آدمی تو اس سے آپ کیا چیز ایگزیکیوٹ کروائیں گے, کرا ہی نہیں سکتے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو وہ ڈسکوالیفائڈ نہ ہو بائی لا جس کا وہ سبجیکٹ ہے. مطلب مثال کے طور پہ ہم باؤنڈ ہیں پاکستانی لا سے, وی آر سبجیکٹ ٹو پاکستانی لا, اور پاکستانی لا سے کسی وجہ سے ہمیں ڈسکوالیفائی نہ کیا. تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں 15 منٹس کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کو کافی چیزیں میں نے ڈسکس کی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں.
یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بھگیو سر سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں؟ گڈ. کانٹریکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی مینیجرز ہوتے ہیں، ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، زندگی میں بہت سارے کانٹریکٹس میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ لیگل آبلیگیشن ہوتی ہے. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ کانٹریکٹس. اوکے، تو 15 منٹس کا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. ये अटेंडेंस इतनी थिन क्यों हो गई भाई? कहाँ चले गए सब लोग? सर मैं हमसे 15 मिनट से कम ब्रेक हो गई ब्रेक. 15 मिनट से अभी बाकी है 2-3 मिनट के. ओके, चलें अभी ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह. ये कॉन्ट्रैक्ट समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. समझिए कि आपका एक्ट क्या कहता है, आपके क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किताब भी आपके पास होगी मेरा ख्याल है ऑफिस में. पतली सी किताब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. नहीं है तो मंगवा लें ताकि आपको पता रहे. सॉरी सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जी जी यही वाला, ये आपको पेटी वाला से मिल जाएगी किताब. मेरे पास भी है. ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, ये पेटी वाला से खरीदे. इसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है, ट्रस्ट एक्ट भी है, मैरिज ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट भी है. तो वो सब चीज़ें तो आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहे हैं. सही उर्दू बाजार में मिल जाएगी या फिर कोई राइटर का भी पता करना है? आप अगर पेटी वाला को सर्च करेंगे ना, उर्दू बाजार से डेफिनेटली मिल जाएगी. पेटी वाला को आप नेट पे सर्च करेंगे, वो आपको घर पे डिलीवर कर देगा. बट दे चार्ज 150 रुपीज़ और डिलीवरी चार्जेस. वो आपके आने जाना भी तो इनकन्वीनियंस है. जो भी आपको सूट करे, यू कैन परचेज दिस बुक. कॉन्टैक्ट ट्रैक सर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मसला नहीं है. अगर किसी को चाहिए तो ऑनलाइन यस अवेलेबल होता है. दैट्स राइट, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है. बिल्कुल सही बात है. बस ये ख्याल रखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना हो, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको. लेकिन पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अवेलेबल है नेट पे. यस यू आर राइट, वो भी यूज कर सकते हैं. ट्रू. आपने क्या बताया था? 21 स्टूडेंट्स हैं, राइट? यस सर, अराउंड 21 to 23 स्टूडेंट्स. अच्छा 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 अच्छा. एज ऑफ मेजोरिटी समझते हैं आप लोग? क्या है एज ऑफ मेजोरिटी पाकिस्तान की? वो मैंने दिया है ना, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान की एज ऑफ मेजोरिटी. सर 18 इयर्स. 18 ईयर्स है, राइट. बाज़ जगहों पे 21 ईयर्स है, बाज़ जगहों पे 15 ईयर्स है. अच्छा, राइटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी? नो, कॉन्ट्रैक्ट को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप रोज़ाना ही कर रहे होते हैं, उसको आप लिखते नहीं है. अगर आप लिखने बैठ जाएंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहेंगे. लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होना ज़रूरी है, तो आप रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसे आप रजिस्टर करेंगे. बास कॉन्ट्रैक्ट्स का रिटर्न में होना ज़रूरी है, जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न में होना ज़रूरी है. उसका जैसे 100 साल पहले मैरिजेस रजिस्टर नहीं होते थे, लेकिन अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप उसे रजिस्टर करेंगे. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तब भी आप उसे रजिस्टर करेंगे. आर्बिट्रेशन क्लॉज से सिविल इंजीनियर्स आमतौर पे वाकिफ़ होते हैं. आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज रखते हैं कि जनाब इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो आप आर्बिट्रेशन के लिए किसी थर्ड पार्टी को इसे रेफ़र करेंगे. ये आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है. तो उससे ये होता है कि आपकी चीज़ों के मैटर्स की आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है. बिकॉज आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा. प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर्स होते हैं मार्केट में, सिविल के और दूसरे के, जो कि अपने इसके हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से आर्बिट्रेशन करते हैं. ओके, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज़ फ्री कंसेंट. कंसेंसस एड आइटम, फ्री कंसेंट. आप कोई भी आदमी एग्रीमेंट कर रहा है तो दो आदमी एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, उनका फ्री कंसेंट जरूरी है. उसमें कोअर्जन नहीं होनी चाहिए कि आप डरा धमका करके, मारपीट करके किसी को एग्रीमेंट के लिए तैयार करें. कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए.
آپ نے زیادہ پریشر کر دیا تو زیادہ آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. انڈیو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. فراڈ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اللیگل ہی ہو جائے گا. فیکٹس کو مس ریپرزینٹ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. فیکٹ کو مس ریپرزینٹ اگر آپ ولنگلی کریں گے تو وہ بھی فری کنسرٹ میں نہیں آتا. اور مسٹیک جو ہوتا ہے وہ مسٹیک آف فیکٹس بھی ہو سکتا ہے, مسٹیک آف لا بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی پھر ایگریمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ 5 کنڈیشنز ہیں, ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. کوئرژن کیا ہے؟ کسی کو تھریٹ کرنا یا کمٹ کرنا, یعنی اس کو آپ کسی طریقے سے مار پیٹ کریں یا تھریٹ کریں کہ میں تم کو ماروں گا یا تمہیں یہ نقصان پہنچا دوں گا, کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان پینل کوڈ کے خلاف ہے. یا کسی کو آپ اغوا کر کے اپنے پاس رکھ لیں, ان لافل ڈیٹین کریں تاکہ وہ ایک ایگریمنٹ پہ سائن کر دے, جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں کاغذات کے ایگریمنٹ پہ سائن کرائے جا رہے ہیں. یا تھریٹ کریں کہ جناب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو ڈیٹین کر لوں گا, اپنے پاس قید کر لوں گا. کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا, یا یہ کہ اس کو تھریٹ دینا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے میں تمہاری پراپرٹی پر بات کر دوں گا, اس کے اوپر قبضہ کر لوں گا. یہ ساری چیزیں کوئرژن میں آتی ہیں. ایکسٹارشن, یعنی ایکسٹارشن تو کہتے ہی یہی ہیں کہ جب آپ کسی کو اغوا کر کے پیسے دیں تو دیٹ از ایکسٹارشن. یا کوئی کام کروا لیں تو یہ بھی ایکسٹارشن ہے. بلیک میل کریں, ٹارچر کریں, تھریٹس دیں, یا ایکچولی اس کے اوپر ایکٹ کریں تاکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کر لیں, یا آپ سیکسول اسالٹ کریں, یہ ساری چیزیں کوئرژن میں آتی ہیں. اور کوئرژن کی وجہ سے ایگریمنٹ وائڈ ہو جاتا ہے, کانٹریکٹ وائڈ ہو جاتا ہے, انفورسیبل نہیں رہتا. یعنی کورٹ میں اگر آپ ثابت کر دیں جناب میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ کوئرژن کا معاملہ ہوا ہے اور مجھے جو ہے وہ تھریٹ دیے گئے, اس وجہ سے میں نے ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا, تو ایگریمنٹ کو کورٹ سیٹیسفائڈ کر دیا. پھر انڈیو انفلوئنس بھی ہوتا ہے. ریلیشنز کی وجہ سے انڈیو انفلوئنس ہو سکتا ہے, پوزیشن کی وجہ سے انڈیو انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ ہے, سپیریئر پوزیشن پہ ہے, اور وہ اس وجہ سے آپ انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے کوئی فیئر ایڈوانٹیج لے لیتا ہے ایگریمنٹ سائن کرنے میں, تو ایسا ایگریمنٹ بھی وائڈ ہوتا ہے. اب یہ انڈیو انفلوئنس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. سب سے پہلے یہ کہ دیکھا جاتا ہے اس میں کہ دونوں پارٹیز کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے. جیسے اگر باپ نے بیٹے کے اوپر انڈیو انفلوئنس کر سکتا ہے تو انڈیو انفلوئنس کر کے اس کو فورس کرے کہ بھائی تم اس پرٹیکولر ایگریمنٹ کو سائن کرو, تو یہ بھی انڈیو انفلوئنس میں آتا ہے, ایگریمنٹ انلیگل ہو جاتا ہے, وائڈ ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر اس پوزیشن میں ہو کہ جس میں کہ کنسنٹ کو, دوسرے کو ول کو ڈومینیٹ کر سکے, تو ایسی صورت میں بھی کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا اس پرسن نے جو ایگریمنٹ کیا ہے انڈیو انفلوئنس میں آ کر کے. جیسے مثال کے طور پہ ریئل اینڈ اپیرنٹ اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کا امپلائر ہے, کیونکہ آپ کی جاب ہے تو آپ ڈرتے ہیں کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو وہ آپ کی جاب کو ختم کر دے گا, تو امپلائر آپ کے اوپر انڈیو انفلوئنس ڈال سکتا ہے. تو جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے امپلائر اور امپلائی کے درمیان اور وہ کورٹ میں جاتا ہے, تو کورٹ دیکھتا ہے کہ امپلائر چونکہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس ریلیشن شپ میں, وہ یہ دیکھے گا کہ ڈومینیٹ کر کے کوئی انفیوریبل کنسیڈریشن تو نہیں لے لیا اپنے امپلائی سے, اس صورت میں وہ کانٹریکٹ کو وائڈ کر دے گا, کیونکہ وہ کہے گا کہ بھائی یہ انڈیو انفلوئنس یوز کیا ہے امپلائر نے. اسی طرح پیرنٹ اور چلڈرن کے درمیان ہوتا ہے عام طور پہ کہ پیرنٹ بچوں پہ انفلوئنس کرتے ہیں تو انڈیو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں, تو اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے. دوسری ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ فیڈیشیری ریلیشن شپ ہوتی ہے. فیڈیشیری ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ جو کہ ایک پرٹیکولر ایسی ریلیشن شپ ہوتی ہے جس میں ایک ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے, جیسے پرنسپل اور ایجنٹ. جی ہے وہ پرنسپل ہے, اس کا ایجنٹ یہاں پہ ہے, وہ چھوٹی کمپنی ہے, پرنسپل بڑی کمپنی ہے. پرنسپل اس سے ایسی باتیں بھی بنوا سکتا ہے جو لیگل نہیں ہو, انڈیو انفلوئنس یوز کر سکتا ہے. کسٹمر اور بینک کے درمیان ریلیشن شپ, اگر بہت بڑا کسٹمر ہے تو کسٹمر بینک پہ انفلوئنس کر سکتا ہے, بہت بڑا بینک ہے اور چھوٹا کسٹمر ہے تو بینک کسٹمر پہ انفلوئنس کر سکتا ہے. وی ول لک انٹو دیٹ, یہ انڈیو انفلوئنس کا تو کیس نہیں ہے. پھر پیشنٹ ڈاکٹر کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کے اوپر پیشنٹ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے.
پیشنٹ کو تو نہیں پتا اس کی کنڈیشن کیا ہے, ڈاکٹر اس کے کنڈیشن کو انالائز کر کے سمجھتا ہے, ٹیسٹ کر کے سمجھتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے. پھر بعض پیشنٹ کو ڈاکٹرز لانگ ٹرم علاج کرتے ہیں, جیسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں ہوتا ہے, اور دوسرے کینسر میں ہوتا ہے, جیسے کہ بہت لانگر ٹرم کے لیے پیشنٹ کا ڈاکٹر علاج کرتا ہے. تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جناب جیسے مثال کے طور پہ کوئی صاحب ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے, 3-4 مہینے ایڈمٹ رہے, تو ایڈمٹ سے ہونے کے بعد جب وہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے نرس سے شادی کر لی یا ڈاکٹر سے شادی کر لی. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان ریلیشن شپ ایسا ہے کہ جو دوسرا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر بہت زیادہ انڈیو انفلوئنس کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر پیشنٹ نے اپنے ڈاکٹر کے نام پہ فرض کیجئے کہ اپنا گھر لکھ دیا ہے, جناب اس نے چونکہ میرا بڑا اچھا علاج کیا ہے تو ان کنسیڈریشن میں اس کو اپنا گھر نہ دے رہا ہوں, تو یہاں پہ کنسیڈریشن موجود ہے, میوچل پرامس موجود ہے, ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا, انہوں نے اس کو گھر دی. لیکن یہ ان یوزول پیمنٹ ہے, اس طرح کی پیمنٹس ہوتی نہیں ہے کہ جناب کسی نے علاج کیا تو کوئی اپنا گھر ہی اس کو دے دے یا 1 کروڑ روپے دے دے, بلینک چیک لکھ کر کے دے دے. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر انڈیو انفلوئنس رکھتا ہے, اور انڈیو انفلوئنس پروف ہونے کی صورت میں ایگریمنٹ وائٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے کلائنٹ اور لائر ہے, کیونکہ کلائنٹ تو لائر کے سامنے مجبور ہے. ریزن اس کے لائر کو تو کیس کا پتہ ہے, لا کا پتہ ہے, سسٹم کا پتہ ہے, کلائنٹ اس کے اوپر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے. تو لائر چاہے تو اس کو تھریٹ کر سکتا ہے, تو بھائی تمہیں میں سزا دلوا دوں گا, یا یہ کہ تم مجھے اتنے پیسے دو. تو یہ کیا ہے؟ یہ انڈیو انفلوئنس. اسی طریقے ہسبینڈ وائف کے کیس میں اب پتہ نہیں کون کس پہ انڈیو انفلوئنس کرتا ہے, اس کی بحث میں نہیں جاتے, تو انڈیو انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی اگر ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے اور بعد میں کوئی دوسری پارٹی ایگریوڈ پارٹی کورٹ میں چلی جاتی ہے, تو کورٹ اسے ایویلویٹ کرے گی کہ بھئی انڈیو انفلوئنس کا کیس ہے. اسی طریقے سے مائنر اور گارجین کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ مائنر جو ہے وہ بچہ ہے, اس کا کوئی گارجین ہے, گاڈ فادر ہے, وہ گاڈ فادر ہے تو بچہ اس سے محبت کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے. کوئی ایسی ایگریمنٹ اس سے سائن کروا سکتا ہے گارجین جس کو جو کہ مائنر کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز ہو, یہ بھی انڈیو انفلوئنس کا کیس بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ٹرسٹی اور بینیفیشیری, کہ جناب کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کوئی ٹرسٹ بناتا ہے اور اس کا کوئی لوگ بینیفیشیری ہوتے ہیں, تو بینیفیشیری کے اوپر چونکہ ٹرسٹی انفلوئنس کر سکتا ہے, تو یہاں پہ بھی انڈیو انفلوئنس انوالو ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد مینٹل ڈسٹریس میں بھی انڈیو انفلوئنس ہوتا ہے. کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے, تو بوڑھے لوگ عام طور پہ وکٹم ہو جاتے ہیں فراڈ کے, تو ان کو انڈیو انفلوئنس کیا جاتا ہے, کیا جا سکتا ہے. کوئی بہت بوڑھا ہے, اس کی کوئی آدمی خدمت کر رہا ہے بہت زیادہ, اس کو کھانا کھلا رہا ہے, اس کے خیال رکھ رہا ہے, اس کو سامان لا کر کے دے رہا ہے, اس کے کمفرٹ کا خیال رکھتا ہے, اس کے دواؤں کا خیال رکھتا ہے. وہ جو ہے بوڑھا آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ آدمی تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے, تو وہ اس کو لکھ دیتا ہے کہ بھئی میرے جب میں مروں گا تو میری جائیداد سے 2 کروڑ روپے تمہیں ملیں گے. تو یہ اس نے بیسیکلی مینٹل ڈسٹریس میں کیا ہے, تو یہ پھر مینٹل ڈسٹریس کا کیس بن سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے النیس کی وجہ سے لوگوں کی اپنی پوری طرح سے پوٹینشیل نہیں ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے کی یا پھر ایکٹ کرنے کی, تو اس وجہ سے وہ کوئی ایسا انڈیو انفلوئنس میں آ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی غنودگی میں ہے, دوائی کے اثر میں, اس کو کسی نے کہا کہ جناب اس میں سائن کر دیجیے, اس نے سائن کر دیا, تو یہ النیس ہے, تو یہ بھی ڈسٹریس ہے. اور کسی اور طرح کا بھی ڈسٹریس ہو سکتا ہے. کوئی آدمی شدید غم میں ہے, شدید پریشانی میں ہے, ایسے ڈسٹریس میں وہ اپنے مائنڈ میں صحیح طریقے سے نہیں ہوتا, تو کوئی دوسرا آدمی جو تھوڑی بہت اس سے ہمدردی کرتا ہے یا اس کو اثر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ڈسٹریس میں اس سے انڈیو فیور لے سکتا ہے. تو یہ بھی انڈیو انفلوئنس میں آتا ہے. پھر انکانشیبل بارگینز ہوتے ہیں, جو کہ ایسے بارگینز جس میں ایک پارٹی کو بہت زیادہ فیور ہو رہا ہے, تو یہ بھی انڈیو انفلوئنس کے کیس میں آ سکتا ہے کہ بھائی ایک پارٹی کو اتنا زیادہ فیور کیوں ہو رہا ہے, یا یہ کہ کوئی دوسرا آدمی آپ سے انڈیو ایڈوانٹیج لے رہا ہے, یعنی جتنا آپ اس کو جو آپ کو وہ کنسیڈریشن دے رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ اس کو بہت زیادہ کنسیڈریشن دے رہے ہیں, تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ انڈیو انفلوئنس کا کیس ہے یا نہیں. اور انڈیو انفلوئنس کے کیس میں برڈن آف پروف اس آدمی کے اوپر ہوتا ہے
جس نے انڈیو انفلوئنس کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ میں نے انڈیو انفلوئنس نہیں کیا ہے, انڈیو ایڈوانٹیج نہیں لیا ہے, بلکہ یہ میرا میرٹ کے اوپر کیس ہے. تو یہاں پہ کچھ ایگزامپلس بھی ہیں انڈیو انفلوئنس کی. جیسے مثال کے طور جویمز ایک بوڑھا آدمی ہے, کینسر سے سفر کر رہا ہے, اس کا ڈاکٹر ہے ڈینیل, اس نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دو سروسز کے. تو اس نے سروسز کے لیے بہت سارے پیسے ٹرانسفر کر دیے. یہ انڈیو انفلوئنس کا کیس ہے. اسی طریقے سے ایک لینڈ لارڈ اپنے ٹیننٹ کو کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے بائک مجھے بیچ دو, 1,00,000 روپے کی بائک ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے 40,000 روپے میں دے. اب ظاہر ہے ٹیننٹ کے اوپر لینڈ لارڈ انڈیو انفلوئنس ڈال سکتا ہے, وہ یہ انفلوئنس ڈال سکتا ہے کہ بھائی میرا گھر خالی کرو. اب ٹیننٹ کے لیے انکنوینئنٹ ہو جائے گا, اس لیے ٹیننٹ جو ہے اس کو کم پرائس میں بھی بیچ دیتا ہے. تو دس میں بھی ایک کیس آف انڈیو انفلوئنس, کیونکہ ٹیننٹ نے اس کو مارکیٹ پرائس سے کم پہ بائک کیوں سیل کی. پھر اسی طریقے سے ایک لائر ہے, وہ اپنے کلائنٹ بینک کو کہتا ہے کہ تم اپنی ایگریکلچرل لینڈ مجھے ٹرانسفر کر دو تو میں تمہیں امپریزنمنٹ سے بچا لوں گا. تو کیونکہ فراڈ کیس میں وہ اس کا کیس لڑ رہا ہے, اور بینک ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اس صورت میں یہ انڈیو انفلوئنس کا کیس ہے, کیونکہ لائر نے اپنے پوزیشن کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے بینک کے اوپر انڈیو انفلوئنس کیا. ٹھیک ہے, تو انڈیو انفلوئنس ہے جس میں ایک آدمی کمانڈنگ پوزیشن میں ہے ایگریمنٹ میں, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے کمانڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے. تو دونوں میں چونکہ ایکویلٹی نہیں ہے اسٹیٹس کا, تو ایک آدمی دوسرے کے اوپر انڈیو ایڈوانٹیج کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی لینڈ لارڈ ہے, اس نے کسی اپنے مزارے کو لون دیا, 1,000 روپے کا لون دیا انٹرسٹ کے ساتھ. اب وہ انٹرسٹ پے نہیں کر سکا بعد میں, تو اس نے کیا کہ اس سے کہا کہ تم ایسا کرو, مجھے 5,000 روپے کے لون کا ایگریمنٹ لکھ دو تاکہ تمہارا یہ کور ہو جائے جو تم نہیں دے رہے ہو. اس نے انڈیو انفلوئنس میں آ کے کر دیا, بٹ دس ایگریمنٹ از انلیگل, کیونکہ اس نے ایسا کیا ہے انڈیو انفلوئنس میں آ کر کے. وہ مجبور ہے اس کے سامنے, لینڈ لارڈ کے سامنے, کیونکہ لینڈ لارڈ کے انڈر آتا ہے, اور لینڈ لارڈ سے اس نے لون بھی لیا. اچھا, تو انڈیو انفلوئنس کے بعد جو اگلا لیول ہے جو دیٹ از فراڈ. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کسی کے ساتھ مل کر کے یا اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے, کوئی آدمی کسی کے ساتھ مل کر کے یا ایجنٹ کے ذریعے کچھ ایسا کام کرتا ہے جسے دوسرے پارٹی کو ڈسیو کرتا ہے تاکہ وہ کانٹریکٹ میں انٹر ہو جائے, دس از ڈیفائنڈ ایز فراڈ. تو کانٹریکٹ میں انڈیوس کرنے کے لیے آپ ایک فیکٹ کو اس طرح سے بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ ٹرو ہے جبکہ وہ ٹرو نہیں ہوتا, یا کسی فیکٹ کو آپ ایکٹیولی کنسیل کرتے ہیں اور باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکچوئل فیکٹ یہ ہے, آپ اسے کنسیل کرتے ہیں, تو یہ بھی فراڈ میں آتا ہے. کوئی ایسا پرومس کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کے کوئی بہت بڑا پرومس کر لیتے ہیں کہ بھائی تم یہ ایگریمنٹ کر لو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, یا یہ کروں گا, تمہارے لیے جاب دلا دوں گا. تو اس میں کوئی انٹینشن نہیں ہے پرفارمنگ کے, لیکن وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ ان سارے وعدوں کی وجہ سے آپ ایگریمنٹ میں انٹر ہو جائیں. یہ بھی فراڈ میں آتا ہے. اور اگر لا کسی چیز کو فراڈولنٹ کہتا ہے تو ایسے سارے ایکٹ یا ایکٹ نہ کرنے کو فراڈ کہتے ہیں. فراڈ کیا ہے؟ فراڈ بیسیکلی ایک ریپریزنٹیشن آف فیکٹ ہے. ایک فیکٹ کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ فالس ہے, اور وہ مٹیریلٹی کے ساتھ فالس ہے. یعنی اگر اس کے اوپر میں بلیو کر لوں اور ایگریمنٹ میں انٹر ہو جاؤں تو مجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو اگر کوئی فیکٹ میرے پاس غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور وہ مٹیریلٹی کے ساتھ ہے تو مجھے زیادہ نقصان ہوگا, تو یہ فراڈ ہو گیا. اور جو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ فالس ہے اور اس کے ٹروتھ کو وہ اگنور کر رہا ہے, اس صورت میں بھی یہ فراڈ ہے. اور وہ اس کا مقصد یہ ہے
کہ میں ایک فیکٹ کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کروں تاکہ اگلا آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لے اور پھر وہ کانٹریکٹ میں آ جائے. یہ فراڈ ہے. اور جو انجرڈ پارٹی یعنی جس کے ساتھ فیکٹ کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فالس ہے, یا انجرڈ پارٹی کے سامنے جو ٹروتھ پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کو ریلائی کر رہا ہے حالانکہ وہ ٹرو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اور انجرڈ پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ ریلائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ میں جا رہا ہے. اس کی وجہ سے انجرڈ پارٹی کو کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی کنسیکوینسز برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں فراڈ میں آتی ہیں. اب 9 ٹائپس آف فراڈ ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے, ایک فراڈ کہلاتا ہے میل فراڈ. میل فراڈ کیا ہوتا ہے کہ بائی میل آپ کو کوئی فالس انوائس بھیج دے, یہ میل فراڈ ہے. یا یہ کہ آپ کا لیٹر باکس سے آپ کے پڑوسی جو ہے آپ کے لیٹر نکال کے لے جائے, یہ بھی میل فراڈ ہے. تو میل کوئی تھریٹ کرے آپ کو کہ جناب آپ یہ کریں نہیں تو آپ کے ساتھ لا ایسا کر دے گا, جو کہ جھوٹ ہے اور آپ کو صرف کوئرس کر رہے ہیں, تو یہ میل فراڈ ہے. تو ڈرائیورس لائسنس اور NIC فراڈ یہ امریکہ میں یورپ میں بہت کامن ہے کہ وہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیتے ہیں یا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنوا لیتے ہیں اور آپ کے بہاف پر ہر جگہ کہیں پہ لون لے لیتے ہیں, کہیں پہ کوئی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں اور وہ سب آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہوتا ہے. ڈرائیورس لائسنس فراڈ کہلاتا ہے. پھر ہیلتھ کیئر فراڈ ہوتا ہے. ہیلتھ کیئر فراڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ انٹائٹلڈ نہیں ہیں اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے, لیکن آپ کسی اور آدمی کا ہیلتھ کیئر کارڈ یوز کر کے وہاں پہ آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہ آپ نے ہاسپٹل کے ساتھ فراڈ کیے. یہ ہیلتھ کیئر فراڈ کہلاتا ہے. پھر ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے فراڈ پہ تو آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی. لوگوں کے ڈیبٹ کارڈ نمبر معلوم کر لیتے ہیں, پن کوڈ معلوم کر لیتے ہیں. خاص طور پہ بوڑھے لوگ جو ہے نا اس طرح کے فراڈ کے بہت زیادہ شکار ہوتے. تو یہ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے فراڈ ہیں. پھر بینک اکاؤنٹ ٹیک اوور فراڈ ہے کہ وہ ہیک کر کے آپ کا پورا بینک اکاؤنٹ ہی لے لیتے اور پھر بینک اکاؤنٹ لے کر کے اس میں سے ٹرانسفر کرتے رہتے. اب بعض اوقات وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفر کرتے ہیں کہ آپ کو نوٹس نہیں کرتے اور بہت عرصے تک وہ چلتا رہتا ہے. یہ بینک اکاؤنٹ فراڈ کراتا ہے. پھر اسٹولن ٹیکس ریفنڈ فراڈ ہے. اسٹولن ٹیکس ریفنڈ فراڈ یہ ہے کہ جناب آپ انٹائٹلڈ ہیں ٹیکس ریفنڈ کے, انکم ٹیکس والے آپ کو اتنا ٹیکس ریفنڈ کریں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں وہ ریفنڈ کرتے ہیں. پاکستان میں تو لوگ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ لوگ باقاعدہ ریفنڈ کے چیکس آتے ہیں. تو کوئی اور آپ کی آئیڈینٹی کو کاپی کر کے ٹیکس اپنے پاس منتقل کروا لیتا ہے, تو اسٹولن ٹیکس ریفنڈ فراڈ ہو گیا. پھر ووٹر فراڈ ہے. ووٹر فراڈ یہ ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور ووٹ دے دے, یہ ووٹر فراڈ ہے. یہ بھی فراڈ ہے اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ووٹر فراڈ ہوتے ہیں, اور بھی جگہوں پہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں. پھر انٹرنیٹ فراڈ تو ہوتے ہی بہت زیادہ ہیں. انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ویب سائٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کو یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور پروڈکٹ ہے, انفیریئر کوالٹی کا پروڈکٹ ہے. اسی طریقے سے امپلائمنٹ کے آفرز آتے ہیں. اسی طریقے سے یہ آفر تو دنیا میں سبھی کو آتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں $100 ملین رکھے ہوئے ہیں لیکن میں وہ نکال نہیں سکتا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے $500 بھیج دیں تو میں یہ اکاؤنٹ آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دوں. ٹھیک ہے. یا یہ کہ وہ جو سبا ہے جو بیلنس لیتی رہتی ہے, یہ سب الیکٹرانک فراڈ میں آتا ہے. پھر ایلڈر فراڈ کیا ہے کہ بوڑھے لوگ چونکہ ان کے ڈیفنس میکینزم کمزور ہو جاتا ہے, ان کا مائنڈ کمزور ہو جاتا ہے, تو بہت ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے ایویلویٹ نہیں کر سکتے اگر زیادہ بڑی ایج میں آ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ فراڈ کرنا آسان ہوتا ہے, مگر اس فراڈ کو ایلڈر فراڈ کہتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے فراڈ ہیں جو کہ ہوتے ہیں, اور اگر فراڈ کے ذریعے کسی ایگریمنٹ میں آپ کو انٹر کرا دیا جاتا ہے تو دیٹ ایگریمنٹ از وائڈ. فراڈ کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہے مس ریپرزینٹیشن آف فیکٹ, کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہے لیکن آپ کو بلیو کسی اور طریقے سے کرایا جائے کہ جناب یہ چیز ٹرو ہے. یہ مس ریپرزینٹیشن. اسی طریقے سے
کوئی آپ کے اوپر ڈیوٹی ہے جو کرنا ہے آپ نے، لیکن آپ وہ ڈیوٹی کر نہیں رہے ہیں اور جو ایڈوانٹیج ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں، تو جو کسی کو مسلیڈ کر کے، تو یہ بھی مس ریپرزنٹیشن ہے. اور یہ آپ کسی کی ایگریمنٹ کی پارٹی کو، دوسری پارٹی کو کوئی ایک مسٹیک جان بوجھ کر کرانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے مس ریپرزنٹیشن میں آتی ہیں. اوکے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال میں. پھر انشاءاللہ میں اگلی کلاس لوں گا تو اس میں باقی چیزیں ڈسکس کروں گا. اب آپ لوگ یہ کلاس کی جو چیزیں ہیں اس کو یہ پلیز گو تھرو کانٹریکٹ ایکٹ. کانٹریکٹ ایکٹ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کسی بھی جاب میں، اس لیے گو تھرو دس. میں نے اس کی ویڈیو بھی آپ کو بھیجی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھیں تو انشاءاللہ یو ول بی بیٹر آف ان دیس تھنگس. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یو کین آسک کوشچن، پلیز آسک کوشچن، تاکہ ہم تھوڑا سا میوچل انٹریکشن بھی کریں.